دوسرا یہ کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ یورپ کی اور دیگر غیر مسلم حکومتوں کو ہم خاکوں وغیرہ کے مسئلے پر باور کرانا چاہتے ہیں کہ توہین رسالت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، بجائے ارشاد فرمایا لیکن اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یورپ میں خاکے بنانے والے بدبخت وہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوی نبوت میں برحق نہیں جانتے، اسی لیے تو کافر ہیں۔ اگر وہ نبی مان لیں تو ایمان لا کر منکرین والی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نبی سمجھتے ہیں اور اصل اور سچا صرف اپنے انبیاء کو مانتے ہیں اور انہی کے وہ پیروکار ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی۔ اس کے بعد وہ بانی اسلام کی تکذیب اور توہین کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب آ جائیے پاکستان کے گلی کوچوں اور میڈیا اور اخبارات میں۔ یہاں آپ جب ملائیت زدہ بد تہذیبوں اور بد کماشوں کو مرزا فلاں ہائے ہائے اور مرزا قادیانی ہائے ہائے کی بکواس کرتے سنتے ہیں تو آپ دم دبا لیتے ہیں۔ کس دلیل کی وجہ سے؟ کہ مرزا قادیانی تو جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسے آپ جھوٹا سمجھیں اس کی توہین جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی صرف وہی نہیں جس کو آپ سچا سمجھیں، بلکہ وہ جسے اس کی قوم نبی کر کے مانتی ہے اس کا احترام آپ پر لازم ہے۔ اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو تا وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ پیشوایان مذاہب کے احترام کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ جو ایک طبقے اور ایک قوم کے پیشوا بزرگان ہوں تم پر لازم ہے کہ ان کا احترام کرو اور ان کی عزت اور وقار سے نہ کھیلو۔ اس لیے آپ کو باہر کی حکومتوں کو باور کرانے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا۔ احمدی پوری دنیا میں ایسی مکروہ اور گھٹیا حرکتوں کے خلاف سمپوزیم کرواتے ہیں، لیکچرز کرواتے ہیں، لیکن ان کو یہ زیب دیتا ہے۔ ان کے ماتھے پر کسی مذہب کے بانی یا بزرگ کو گالیاں دینے یا دلوانے کا داغ نہیں ہے۔ آپ کیا منہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں گے، جن کی ریاست میں عام شہریت کا شناختی کارڈ لینے کے لیے ایک مذہب کے پیشوا کی توہین اور تکذیب لازمی ہے۔ ان جذباتی ہتھ کنڈوں سے اوپر اٹھیں۔ آپ کا خواب وزیر اعظم بننے کا تھا، وہ آپ بن گئے۔ اب آپ صرف فوت ہو سکتے ہیں، اس سے مزید آگے کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے آپ کے لیے جس کی خاطر آپ اصول اور ضمیر کی قربانیاں دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ ڈیلیور کرتے کرتے اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ کر جائیں، ورنہ بھٹو، ضیاء، نواز شریف، مشرف، زرداری، لمبی لسٹ ہے مکھی پہ مکھی مارنے والوں کی، ان میں ایک آپ بھی صحیح۔ ایک بات میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ چاہے آپ عمران خان ہوں یا کوئی سا بھی ترم خان، جس نے اس ملک کو درست لائن پر ڈالنا ہے اس کو ملائیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس درندے کو ختم کرنا ہے، تب جا کر تبدیلی کی صبح صادق کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ جب تک مولوی بدبخت پیر تسمہ پا بنا رہے گا قوم اور ملک زحمت اور کوڑ کا شکار رہیں گے۔ اس درندے کو بند کریں گے تو معاشرہ انسانی معاشرہ بن سکے گا، اور ریاست مدینہ انسانی معاشرے کی بہترین تصویر تھی، جہاں قانون کی نظر میں سب برابر تھے، تمام شہریوں کو برابر کے شہری حقوق حاصل تھے۔ اس ریاست کے قیام کے راستے میں سب سے بڑا روڑا خود یہ نائب رسول اور حامل شرع متین کا دعویٰ رکھنے والا ملا ہے۔ اس کو ننگا کریں اور خود ننگے ہو کر اس کا سامنے آئیں گے تو بات بنے گی، ورنہ خان صاحب جی میں چل رہا چلن دو۔ یہ ہے کچا چٹھا جناب آپ کی ریاست مدینہ کے خواب کا اور اس چوسنی کا جو آپ مسلسل دے رہے ہیں۔ اور آپ کے کسی سیاستدان کی کوئی پریس کانفرنس اور کسی ملا کم سیاستدان کی کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ ایک دفعہ قادیانیوں کو آئین کا غدار اور احمدیوں کو ملک اور اسلام کا دشمن قرار نہیں دے لیتے۔ ایک طرف آپ نے ہیٹ سپیچ کو اپنے نیشنل ایکشن پروگرام کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ ہیٹ سپیچ نہیں ہونے دینی، اور وہ جب ہیٹ سپیچ کی چھری احمدیوں پر چلتی ہے
اس وقت آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر ورنہ پھر وہی ہو رہا ہے کہ کورونا کے اوپر آدھا گھنٹہ مولوی فضل الرحمان کا اس بات پر لگ گیا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی فرنٹ لائن کے جو ڈاکٹر اور پیرامیڈکس ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جب کوئی بیماری ہی کوئی نہیں ہے تو سلام کس چیز کا پیش کر رہے ہو؟ ایک ایک سانس میں چار چار جھوٹ بولنے والا وہ آپ کا رہنما ہے، وہ آپ کا حامل شرع متین ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ اور اس وقت جس وقت کہ موت کرونا کی شکل میں گلی کوچوں میں منڈلا رہی ہے، قبر دیکھ کے تو بہت سخت دل جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جان خدا کو دینی ہے، آپ نے پتہ نہیں جان کس کو دینی ہے۔ اس لیے خدا کو ماننے والی طرف واپس آئیں، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم آپ کو تنگ آ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ خدا کا خوف کریں، کیونکہ خدا کا خوف تو تب کریں گے نا جب اس کو مانیں گے، تو اور جب مانیں گے تو اتنی ننگی ننگی بے حیائیاں اور اس طرح کی جو آپ کے سامنے کرتوت ہو رہے ہیں، اور آپ کو مطلب وزیر اعلیٰ، آپ کو کراچی کا وزیر اعلیٰ تو یہ کرتا نظر آ گیا کہ اس نے لاک ڈاؤن کیوں کر لیا ہے۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ممبر اسمبلی گالیاں دے رہا تھا بانی جماعت احمدیہ کو، وہ آپ تک اطلاع نہیں پہنچی؟ سارے ممبران اسمبلی آپ کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کسی نے نہیں بتایا۔ آپ اگر اس معاملے میں بے حس ہو رہے ہیں تو خدا تعالیٰ کی قدرت اگر آپ سے بے حسی اختیار کر لے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو شان استغنا سے ڈریں، اور خوف رکھ کر جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں۔